افغانستان نے پاکستان کی ایئر سٹرائکس کے جواب میں تقریباً 4 ڈرون حملے پاکستان پر کر دیے ہیں۔ کچھ ڈرون حملے بلوچستان میں کیے گئے ہیں جبکہ کچھ خیبر پختونخوا کے علاقوں میں کیے گئے ہیں، جہاں پر افغانستان نے بڑا دعویٰ کیا ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے پاک فوج پر حملے کر دیے، ہم نے وہاں سویلینز پر حملے کر دیے، یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ پاکستانی فوج پر ہم نے حملہ کر دیا ہے تو یہ تو ایک سیدھی جنگ ہے۔ پاکستان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ ہم نے طالبان پر جو ہے وہ حملے کیے ہیں، یعنی کہ جو حکومت ہے وہاں کی ان پر حملے کیے ہیں۔ پاکستان بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر حملے کیے ہیں، ان کو جو ہے وہ تباہ کیا ہے، دہشت گردوں کو تباہ کیا ہے۔ اسی طرح افغانستان جو ہے اس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے آئی ایس کے جو ٹھکانے ہیں داعش کے، اس پر حملہ کیا ہے۔ ہم نے جو ہے 4 ڈرون حملے کیے ہیں۔ اس کے جواب میں جو ہے وہ مزید حملے ہم جاری رکھیں گے جب تک داعش کے ٹھکانے پاکستان میں تباہ نہیں ہو جاتے۔ یعنی وہ الزام لگاتے ہیں کہ پاکستان داعش کو جو ہے وہ ٹرین کرتا ہے اور افغانستان کے خلاف پھر استعمال کرتا ہے تاکہ افغان جو حکومت ہے وہ کمزور پڑے۔ اب یہاں پر آئی ایس پی آر نے اس پر کیا جواب دیا ہے بی بی سی کو، کیونکہ بی بی سی جو ہے وہ اس پر رپورٹ کر رہا ہے کہ آئی ایس پی آر کا بھی اس پر پیغام آیا ہے، جبکہ وہاں کی کورٹ کے جو ہیڈ ہیں شیخ عبدالہادی ہمت، انہوں نے کیا دھمکی لگائی ہے، اب آپ کہہ لیں کہ آرمی چیف کو، شہباز شریف کو، حکومت کو، کہ اب وہ کیا کر سکتے ہیں، ہمیں صرف ایک اجازت کی ضرورت ہے۔ یہ بھی دوستو بہت بڑی دھمکی ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے پاکستان کے حالات کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر پاکستان یہ ارادہ بھی رکھتا ہے کہ ہم افغانستان کے کچھ حصوں کو جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیں اور اس کے بعد یہاں پر ایک بفر زون بنا لیں، یعنی افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں ایک بفر زون بنا لیں، بیچ میں کوئی اور ملک ہو یا ایک ایسا ملک ہو جو پاکستان ہے جس کو چلا رہا ہو، تاکہ یہ جو دہشت گرد ہیں پھر ہم افغانستان میں دھکیلیں اور وہاں جا کر پھر یہ واپس نہ آئیں۔ تو یہ پاکستان چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی دوستو ہمیں سالوں چاہیے، سالوں آپریشنز کرنے پڑیں گے افغانستان میں، جبکہ ابھی تک ہم نے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ افغانستان کا قبضے میں لیا ہے۔ آپ رشیا کی حالت دیکھ لیں، رشیا آپ کہہ لیں کہ دنیا کی سپر پاور ہے، لیکن ابھی تک مکمل طور پر وہ یوکرائن پر قبضہ نہیں کر سکا۔ اب یہاں پر آئی ایس پی آر کا اس پر بیان سامنے آتا ہے کہ ہم نے چاروں کے چاروں ڈرونز جو ہیں وہ مار گرائے ہیں، کوئی بھی ڈرون اپنے نشانے پر جا کر نہیں لگا، ہوا میں ہی ان ڈرونز کو ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ یعنی کہ ایک طرف افغانستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ڈرونز اپنے نشانے پر لگے ہیں اور داعش کے ٹھکانوں کو ہم نے تباہ کیا ہے، پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں، یہ ڈرونز کوئی اپنے نشانے پر جا کر نہیں لگے، ان ڈرونز کو بلوچستان میں جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا، دفاعی نظام نے تباہ کیا، جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی دفاعی نظام نے تباہ کیا۔ اب افغانستان کے خلاف تو ہم اپنے دفاعی نظام استعمال کر سکتے ہیں، بھارت کے خلاف جب جنگ تھی تو ہم نے اس لیے استعمال نہیں کیے کیونکہ تب جو ہے وہ بھارت کے پاس ایسی ٹیکنالوجیز موجود ہیں کہ وہ ان کا پتہ کر کے پھر پاکستان کے دفاعی نظام کو ہی نشانہ بناتا، اس لیے پاکستان نے یہ جو چھوٹے چھوٹے ڈرونز تھے ان کو آپ کہہ لیں کہ گن سے اور رائفلز وغیرہ سے ہی نشانہ بنایا تھا۔ لیکن اب افغانستان کے خلاف کیونکہ اتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے تو پاکستان اپنے دفاعی نظام جو ہے وہ ٹھیک کر سکتا ہے استعمال۔ اب یہاں پر دوستو پاکستان کی ایئر سٹرائکس کے بعد جو کہ پاکستان کہہ رہا ہے کہ اب وہ جاری رکھے گا، جہاں ہمیں لگے گا وہاں ہم حملے کریں گے افغانستان پر۔ اب وہاں کے جو کورٹ ہے، ملٹری کورٹ، وہاں کے جو ہیڈ ہیں شیخ عبدالہادی ہمت، انہوں نے کہا ہے کہ صرف ہمیں ایک اجازت مل جائے، یعنی کہ ہمارے جو امیر ہیں، یعنی کہ جس طرح سپریم لیڈر ایران میں ہیں اسی طرح کا نظام جو ہے وہ افغانستان میں بھی بنایا گیا ہے، وہاں پر بھی سپریم لیڈر جو ہیں وہ موجود ہیں، زیادہ تر وہ میڈیا میں ویسے آتے نہیں ہیں، تو ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ ہمیں ایک دفعہ کہہ دیں کہ ہم نے پاکستان پر حملہ کرنا ہے وہاں کی حکومت پر۔ اب حکومت کا مطلب کیا ہے؟ حکومت کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر آپ کہہ لیں کہ حکومتی لوگوں پر، وزیر اعظم، صدر، آرمی چیف، ایسے لوگوں پر، بڑے بڑے لوگوں پر حملہ کرنا ہے تو ہم کل ہی پشاور پہنچ جائیں گے، کوئٹہ پہنچ جائیں گے، یہ ہمیں روک نہیں پائیں گے۔ یعنی کہ اس طرح کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئٹہ پہنچنے میں، پشاور پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، ہم فوری طور پر وہاں پہنچیں گے اور اندر سے پھر حملے شروع کریں گے، ان پر بھی، یعنی آرمی چیف پر بھی حملے شروع کر دیں گے، شہباز شریف پر بھی حملے شروع کر دیں گے، یعنی کہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ تاثر جو ہے افغانستان میں دیا جا رہا ہے کہ صرف ہم سپریم لیڈر کی وجہ سے چپ ہیں، ایک دفعہ ہمارا سپریم لیڈر ہمیں جو ہے وہ یہ کہہ دے تو ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پاکستان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، پاکستان ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاں ہم نے امریکہ کو، رشیا کو ہرا دیا، پاکستان ہمارے سامنے کیا چیز ہے، لیکن افغانیوں کو بھی یہ نہیں پتا کہ پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کی وجہ سے آپ نے رشیا کو ہرایا، امریکہ کو ہرایا۔
اگر پاکستان آپ کے ساتھ نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی نہ ہرا سکتے، اور آج اگر پاکستان آپ کے خلاف ہے تو یہ آپ کی سب سے بڑی جو ہے وہ کمزوری بن سکتا ہے اور آپ کو بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔